ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل. مجمع کافی ہے، سارے حضرات مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل. مذہب شیعہ خیر البریہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا محمد کے فرمان کا نام. کسی بھی دور کے کیڑے مکوڑے، کسی بھی دور کے جاہل ملا، بنی امیہ کی ناجائز اولاد اس مذہب کی حقانیت کو چیلنج نہیں کر سکتی. ہم اپنے مذہب کو کچی پکی روٹی سے نہیں، اللہ کے قرآن سے ثابت کرتے ہیں. توحید سے لے کے تبرئے تک ہمارا ہر عقیدہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. ہم کسی بادشاہ کی پیداوار نہیں ہیں. ہم نے بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پال کے اپنا مذہب نہیں بنایا. ہم نے ہارون رشید کو بیٹی کا رشتہ دے کے اپنی فقہ نہیں منوائی. ہم نے کوفے کے قصائی امام نہیں بنائے، مدینے کے سید امام بنا. بسم اللہ. میں پھر بسم اللہ. یا ہم نے ہارون رشید کو بیٹی کا رشتہ دے کر اپنی فقہ نافذ نہیں کروائی. لطیف بھٹائی سندھ کی دھرتی پہ سویا ہوا امام زمانہ کا سپاہی، وہ فرماتے ہیں ڈے نیانی تخت تاڑیو تونجھیو کنجر کیڑھو آ. مقصد ہے آیت قرآنی. اللہ نے قرآن حجت کے طور پہ ہمارے درمیان بھیجا ہے. بعض بے غیرت جھوٹے بکواس کرتے ہیں کہ شیعوں کے 40 سپارے نہیں ہیں. اس قرآن کی لعنت پڑے جھوٹوں پر. سپارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہوتے. شرق سے لے کے غرب تک، سرا سے لے کے سریا تک دعوے میں سچے ہو. 30 سپاروں کے علاوہ کوئی قرآن دکھاؤ، میں اپنے آپ کو جھوٹا تسلیم کر لوں گا. ورنہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کمزور ہے جو 30 کے 40 سپارے ہو گئے. بے سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ کی بے سے. اس کی ایک کو ذرا کام پتہ چلا گیا جی. بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے. پہلا حرف ہے بے، والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے. آخری حرف ہے سین. بے اور سین بس. یہ عربی زبان کا لفظ ہے بس. یہی اللہ کا قرآن ہے. جس آیت کو تو پسند کرے، سارا قرآن نہیں، اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت چون قرآن مجید میں سے. اسی آیت میں سے اصول بھی ثابت کریں گے، فروع بھی ثابت کریں گے. قرآن خالی تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا. تو جو آنکھیں بند کر کے پڑھے گا اندھا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. بسم اللہ. حیدری ہمیں فخر ہے. بسم اللہ.
آیت میں نے پڑھی ہے 15واں پارہ سورہ مبارک بنی اسرائیل. خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے شان نزول بیان کرتا ہوں کہ اللہ کو یہ آیت قرآن مجید میں نازل کیوں فرمانا پڑی. پروردگار نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی تھی، چڑھتے تھے دونوں ایک دوسرے سے. اسلام سے پہلے کی بات، اگرچہ اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا، پیغمبر اعظم سے پہلے یہودی عیسائیوں سے لڑتے تھے. یہودیوں نے عیسائیوں کو چڑھانے کی خاطر ایک فکرہ مشہور کیا کہ قیامت والے دن اللہ ہر بندے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا. بھائی مانتے ہیں قیامت والے دن ہر بندے کو اللہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا. کس نے کہا؟ یہودیوں نے. کس کو چڑھانے کی خاطر؟ عیسائیوں. عیسائی کیوں چڑھ گئے؟ ان کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جس زبان سے سیدوں کے ذکر پہ خوش ہو کے بولا جائے اس زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معظم بھائی جاؤ، کسی بندے کو میری تقریر کے کسی حصے پر کوئی اعتراض ہو، شرم کر کے نہ بیٹھے، مجھ سے اللہ کے قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، دل میں نہ رکھے، کھڑے ہو کے پوچھے، لکھ کے پوچھے. ہم ابو جہل کے بھکارے نہیں، مدینۃ العلم کے دروازے کے پجارے. جھوٹے اشتہار چھپوا کے جھوٹے مذہب کو سچا نہیں کیا جا سکتا. تم خود انصاف کرو. میں علی کا نام لیتا ہوں، تم جل نہیں جاتے ہو، اور فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے، جو جل جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں. علی کا نام سن کے جس کے سینے میں جلن پیدا ہو، سمجھے دوزخ کی بیشی وصول کر رہا. علی کا نام سن کے دل میں ٹھنڈک پڑنا جنت کی پیشگی ہے. سامعین گرامی قدر، یہودیوں نے کہا قیامت والے دن اللہ ہر کسی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ اٹھائے گا. عیسائی چڑھ گئے، ہمارے نبی کا باپ ہے ہی نہیں، نبی نہیں اٹھے گا تو امت کہاں سے اٹھے گی. انہوں نے ان کے مقابلے پہ جواب تراشا، اپنی طرف سے جواب بنایا. انہوں نے کہا جی نہیں، قیامت والے دن ہر بندے کو اللہ اس کی ماں کے نام کے ساتھ اٹھائے گا. باپ کے ساتھ اٹھیں گے یہودیوں کا خیال ہے، ماں کے ساتھ اٹھیں گے عیسائیوں کا خیال ہے. یہ اسلامی خیال نہیں. میں قرآن پڑھوں گا، کچی پکی روٹی نہیں پڑھوں گا. ببانگ دوحل ممبر پر لاؤڈ سپیکر پہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع بھی ہے، بصیر بھی، خدا سن بھی رہا ہے، خدا جانتا بھی ہے. میں اس کے دین کی وکالت کرنے لگا ہوں مصطفیٰ کی شریعت کے نام پر. سامعین گرامی قدر، آل محمد کی عزت کی قسم، صحابہ کرام میں بحث چھڑ گئی کہ ہم باپ کے ساتھ اٹھیں گے یا ماں کے نام کے ساتھ. اگر باپ کے ساتھ اٹھیں گے تو عیسیٰ کیسے اٹھے گا؟ ایک فکرہ اتنے 100 سال بعد میں بھی منبر سے کہتا ہوں، یہ فکرے اگر میں دونوں بھی صحیح مان لوں کہ باپ کے ساتھ بھی اور ماں کے ساتھ بھی، پھر ذرا آدم کو اٹھا کے دکھاؤ. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. برانڈے والے توجہ فرمائیں. بھائی ذرا تکلیف کرنا، بچہ صرف حسینہ بولی بھی صحیح. پھر تکلیف کر، ذرا آدم کو اٹھا کے دکھاؤ. نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے. آدم نہیں اٹھے گا تو آدمی کہاں سے اٹھ جائے؟ تو نے جو بھی فکرہ بنایا مبنی بر جہالت بنایا. بندوں کے بنائے ہوئے فکرے یا علی مدد حق، بندوں کے بنائے ہوئے فکرے غلط ہوتے. ایک بندہ جاگ رہا تھا رات کو، جی جاگتا بیٹھا ہی، صبح کی اذان کا ٹائم ہو گیا.
مولوی نے کہا جی الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ آکے میں تو جاگتا بھی توجہ ہے یا نہیں؟ جو فکر اللہ کے ہوں ان میں غلطی نہیں ہوتی، جو فکر بندے بنائے ان میں غلطی نکل آتی ہے۔ تو تسلیم کر یا نہ کر، شبلی نعمانی الفاروق میں مان گیا ہے کہ یہ میرے بزرگ کی ایجاد ہے۔ اللہ تجھے وہیں پہنچائے جہاں تیرا بزرگ پہنچے گا۔ پھر یہ سوال ہے جی، یہ اتنی بڑی بکواس کی جاتی ہے، یہ ہے غیرت کا مسئلہ کہ جی فلاں صاحب کی شادی مولا علی کی بیٹی سے ہوئی تھی، میں ایک حقیر سا آدمی ہوں، میری معاشرے میں عزت بھی کوئی نہیں، 2% بھی شاید بہت زیادہ ہو، مجھ سے بھی کوئی بندہ رشتہ مانگنے آئے، میں جا کے اس کا پتہ کروں، پتہ چلے بھئی اس کا باپ ہی کوئی نہیں، اسے میں رشتہ نہیں دیتا، بغیر نکاحی ماں کی اولاد کو علی کیسے رشتہ دے؟ میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی ہر عدالت سے لے کے رحمان اور قہار اور جبار کی عدالت تک، سامعین گرامی قدر، یہ فکر میرے نہیں، میرے بادشاہ علی کے ہیں، جس نے جا کر سقیفے میں کہا تھا تم نے جو انہیں محمد کی جگہ بٹھایا ہے، کیا خیبر انہوں نے فتح کیا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مرحب کو انہوں نے قتل کیا تھا، بدر کے یہ مالک بنے تھے، احد میں یہ جا کے لڑے تھے، حنین میں یہ لڑے تھے، جنوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، محمد کے بستر پہ کیا یہ سوئے تھے؟ اور پھر علی نے کہا میں نکاح کا، میرا باپ نکاح کا، میرا دادا نکاح کیا کہ ان میں کوئی نکاح والا یہودیوں نے کہا قیامت والے دن ہر بندہ یہ ہمارا دعویٰ ہے جی، ان کا اسلام ثابت کر دو، ہم نکاح ماننے پہ تیار ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، واری واری دی جی، قسم جو دی ہے بندے کیوں نہ رہیں، مجھے بھی قسم ہے جب تک آخری چیٹ کا جواب نہیں دوں گا میں ممبر نہیں چھوڑوں گا جی۔ حیدری سامعین گرامی خط، اب یہ سوال بڑا عجیب ہے جی، فلاں بزرگ نے رسول کو نماز پڑھائی تھی، تو اس بزرگ کے منہ سے یہ دعویٰ ثابت کر کے دکھا۔ کبھی اس بزرگ نے بھی کہا ہو جی میں نے رسول کو نماز پڑھائی ہے، اس نے تو خط لکھا تھا اپنے ابا جی کو، میں مسلمانوں نے ووٹ ڈال کے مجھے نبی کا خلیفہ بنایا ہے۔ باپ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا تیری مات ماری گئی ہے، خلیفہ تو نبی کا ہے، بنایا تجھے مسلمانوں نے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ بھئی تو نبی عابد بھائی، اگر تو مسلمانوں نے بنایا ہے تو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، نبی نہ بنایا ہوتا تو نبی کا خلیفہ ہوتا۔ اور باپ نے لکھا، یہ سنی شیعہ کتابوں میں ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے تجھے محمد کا خلیفہ کیسے بنا دیا؟ تو بیٹے نے لکھا میں عمر میں بڑا ہوں، کہا پھر ان سے کہ مجھے بنائے میں تیرا بھی باپ ہوں۔ کیوں میں برانے آلہ عمر میں تو میں تو اچھے بڑا ہوں۔ پھر جناب والا نماز ایرے غیرے نتو خیرے ابو ہریرے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ نماز پڑھانے والے کی پہلی شرط ہے کہ اس کی آواز اونچی ہو، پیچھے کی آواز نیچی ہو، پچھلا بول پڑے نماز نہیں رہتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار محمد کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا۔ جو نماز پڑھائے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، جو پڑھے اس کی آواز آہستہ ہوتی ہے۔ لا تقدموا بین ید اللہ والرسول، خبردار محمد کے آگے قدم نہ رکھنا ورنہ اعمال جلا کے رکھنا۔ حیدری
مصطفیٰ کے آگے قدم بڑھانے والے کے اعمال ضابط نہیں ہوتے، حبط ہوتے ہیں۔ ضابط اور ہے، حبط اور ہے۔ سونا ناجائز پکڑا جائے حکومت ضبط کرے گی، زوار جی اگر چرس پکڑی جائے تو حبط ہوگی۔ چرس پکڑی جائے تو اسے آگ لگا دی جائے گی۔ رسول کے آگے جو قدم بڑھائے اللہ اس کے اعمال جلا کے اسے مومن نہیں رہنے دیتا، تو امیر المومنین بنائے پھر رہا۔ دوسری شرط ہے نماز اس کے پیچھے ہوگی جو مرد ہو، یا بندہ پیچھے کر یا صحیح بخاری کو چھپا۔ صحیح بخاری کہتی ہے 39 دن لڑنے کے بعد جب 40واں دن آیا پیغمبر نے کہا لوتی ان رایتن غدن رجلن، کال علم مرد کو ادا کروں گا۔ جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ جو بندے حیران ہیں تمہارا اپنا نصیب ہے، اپنی قسمت ہے۔ حیدر کرار تشریف لائے، خیبر کا دار مرحب کا سر، جبریل کا پر علی کی اس فتح کی دلیل بن کے کائنات میں چلانے لگا۔ مال غنیمت یہودیوں کا آیا، پیغمبر نے تقسیم کیا، ہر ایک کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ، ہر ایک کو آدھا حصہ، علی کو دگنا حصہ۔ کسی سپاہی نے اعتراض نہیں کیا، میں 39 دن لڑا تھا، مجھے آدھا کیوں دیا، علی کو دگنا کیوں دیا؟ چپ بتاتی ہے مسئلہ جانتے تھے، مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا کرتا۔ بسم اللہ۔ دوسری شرط ہے نماز۔ حیدری اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے جو عالم ہو۔ شرم کر، مرنے سے پہلے توبہ کر۔ مدینہ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا ہو گیا؟ جی بالکل صحیح۔ سامعین گرامی، جو بیان ہو رہے ہیں یہ جذبات نہیں، حالات و واقعات ہیں۔ ٹرک دے پیچھے لکھے ہوئے ہوندے نہ چھیڑ ملنگا۔ ہم جذبہ اتحاد بین المسلمین رکھتے ہیں۔ ہماری لڑائی سنیوں سے نہیں ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں، سین اور شین الف بے میں بھی کٹھے کھڑے، صرف 3 نقطوں کا فرق ہے۔ واحد قوم ہے جو خودکش حملوں سے بھی نہیں ڈری۔ تیری فوج نے 23 مارچ کو پریڈ کینسل کی ہے، علی والوں کی کوئی مجلس کینسل نہیں ہوئی۔ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین۔ بات انصاف کی کر، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3.25 نہیں ہوتے۔ کسے رسول کے آگے کھڑا کر رہا ہے؟ وہ قبول کرائے گا رسول کی نماز۔ جو بندہ نماز پڑھاتا ہے پچھلوں کی نماز کی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے۔ اتنا سمجھدار تھا، 40 سال بہت کیوں پوچھتا رہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ یہ خداوند قدوس نے، اور اس کی تبلیغ کے لیے بھی پہلے جوان جا رہا تھا، سورہ توبہ رستے میں سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ مجھے کیوں نکالا ہے؟ حضور نے کہا نہ میں نے بھیجا تھا نہ میں نے واپس بلایا ہے۔ اللہ نے کہا یا خود جا یا اپنے جیسا بھیج۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ تو میرے محترم اور مکرم سامعین، جو بندہ واقعی تشریف فرمائے اور کسی پریشانی میں مبتلا نہیں، میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس منبر سے لے کے قیامت کی پل صراط تک، کیونکہ آگے تو آنا نہیں۔ کئی ہمارے بزرگ پڑھتے تھے بھی میں جنت دے بوئے تک ذمہ دار ہوں، پڑھنا کی میں جیوتے تھا۔
اے رستے دیا سواری ہیں جی شاہ مہینے گرامی اقاد یہودی کہتے تھے باپ کے ساتھ اٹھیں گے، عیسائیوں نے کہا ماں کے ساتھ. پندے ٹٹول کے پتہ کرو، کئی یہودی نکلیں گے کئی عیسائی. پڑھتے کلمہ معظم بھٹی صاحب کے بلا کہتے کہ جی ہم امی کے ساتھ اٹھیں گے، ہم ماں کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ میاں ماں کے ساتھ اٹھائے گا، حرامی جو ہیں. اندر والی بات تو تجھے پتہ ہے کہ ابا تیرا ٹھیک نکلنا نہیں. تو نادرہ والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ میاں کو تو دھوکہ نہیں دیتا. ہمیں پتہ نہیں جنہیں تو پیر بناتا ہے وہ علی کے دشمن تھے. اور قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں جو اس کی طاقت کو مانتا ہے میں غلط کہوں، دونوں جہانوں کے سردار انہی قدموں پہ مجھے سزا دے. علی سے لڑتے بے شک رہے، تو نے بے شک پیر بنائے ہیں، لیکن اس قرآن کی عزت کی قسم ان کی ولدیتوں کے فیصلے جردوں میں ہوتے رہے. ناچتی ہوئی ماں آ کے جرگے میں جسے ہار پہنا دیتی تھی تو اسے اپنا ماموں بنا کے پھر رہا. مولی اسماعیل علیہ مقام و رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک جگہ فرمایا بھئی فرعون شام کے 4 باپ تھے، انہیں 4 سے لڑائی پہ گئی. ایک کہ میرا ہے، دعا کہ میرا ہے، تریا کہ میرا ہے، ایک ڈاڑھائی ہو لے گیا جی. مولویوں نے فیصل آباد میں جا کے مقدمہ دائر کر دی. اسماعیل صاحب پہنچ گئے جی، اگے 70-80 مولوی کٹھے، داڑیاں دے ڈیزائن ہکو جائے جی. جی ہاں پھر دے مقدمہ دائر کر دی. اسماعیل صاحب پہنچ گئے جی، اگے 70-80 مولوی کٹھے، داڑیاں دے ڈیزائن ہکو جائے جی. جی ہاں پھر دے پرانے دوست مولوی صاحب کے ہم درس وہ بھی پھرن ودے. بھئی محمد مبین انہوں نے کہا ہاں سمیل. ہاں جی اسماعیل صاحب نے کلیاں کی تب بندے نو بھی آ چاہ پی گئے. انہوں نے کہا نہیں تیرے نال چاہ نہیں پینی. ہاں جی میں انہوں نے دس رہے ہیں نا جی، انہوں نے ساتھ ہی ہے نا پہلے. بے شک حضرت عمر ہی تو پہلے کافر ہے نا جی، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان. انہوں نے اللہ دا رحم ہو گیا بعد، اللہ دا کرم ہو گیا بعد. ہم شیرہ تو قرآن سن کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا. پرانے دوست جی ہم درس آؤ چاہ پیجئے. انہیں کہا نہیں شیعہ دے کٹھے میں نہیں پینا، میں کتے دے کٹھے پی سکتا، شیعہ دے کٹھے نہیں پی سکتا. قبلہ کہ بالکل ٹھیک ہے، بندہ اسے دے کٹھے پیندے جے دنال مذہب رلدہ ہو. مولوی صاحب آکے بھی غلطی ہو گئی ہے تے معاف کر چھا. بہت رولا نہ پائی میں عدالتیں گل جاسی، ملک کے چاگ لگ جاسی. یہ غلطی ہو گئی کہ چھو غلطی نہ غلطی اندر چلتا. او پیٹ کے مولوی اندر جا بڑھیا جی تے جاج نو آکے قرآن دی قسم ہے ہونے اس میں نباہ رکھے بھی میرے کو غلطی ہو گئی. جاج جا کے ہاں جی اسماعیل صاحب آپ سے غلطی ہوگی. انہیں کہا ہاں جی. کیا غلطی ہوئی ہے؟ انہیں کہا جی میں 4 تھوڑے دسن. گھر جا کے میں کتاب چھنڈ کی ہے 5-7 ہور ڈھٹھن بچوں. کئی بندوں سے جا کے پوچھو کہتے جی ہم ماں کے ساتھ اٹھیں گے، کئی بندوں سے جا کے پوچھو کہتے باپ کے ساتھ اٹھیں گے. تو نے قرآن پڑھا ہے مانا نہیں. صحابہ جھگڑا کرنے لگے صحابہ صحابہ صحابہ. یہ پھر قرآن مجید پر ہاتھ رکھی کہتا ہوں وہ شیعہ نہیں لانتی ہے جو صحابہ کا منکر ہو. اس بے غیرت پر اس جہان میں لعنت ہے
جو حضور کے صحابہ کا دشمن ہو. جی انہوں نے تو جنازہ چھوڑ دیا تھا. بے غیرتی نہ کر. صحابہ نے جنازہ نہیں چھوڑا تھا, منافقوں نے جنازہ چھوڑا. اور ہے یا نہیں آپ حضرات؟ داڑھی والے تھوڑی تھوڑی توجہ کریں. بوش کی باغ مجلس سے بولا ہی کر دو. ہاں حضور کو جنگ میں صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگتے تھے. ہمارے ممبر سے بھی کوئی پڑھتا ہے تو بکواس کرتا ہے. جی صحابہ چھوڑ کر بھاگے. لاکھ لعنت ایسے عقیدے پر. صحابی کہاں بھاگے تھے؟ منافق بھاگے تھے. تو تسلیم کر لے جو رسول کو چھوڑ کے بھاگے وہ منافق ہے. اس چکر میں کیوں پڑتا ہے کہ کون بھاگا تھا؟ یہ پھر تجھے ہم بعد میں بتائیں گے. پھر تجھے کہیں گے تاریخ الخلفاء کھول, دوسری جلد کھول, اپنے عالم کا بیان پڑھ. وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں گئے تھے, صدقے نہ ہو جامد, اور سب سے پہلے تشریف لائے تھے. اور الطاف حسین حالی نے اس سے بھی بڑھ کر صلح کرا دی. اسے خود نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. بندے تو خود ڈھونڈ جو محمد کو چھوڑ جائے, منافق ہے. صحیح گل ہے, بکرے نہ دیو جی صحیح ہے. ایک گل بھی ہر بندہ نہیں سمجھتا. اللہ درجات بلند کرے شہید فاضل علوی کی. سامعین کرام قد, اب اگر کوئی بندہ کہے, کوئی بندہ جی ہم باپ کے ساتھ اٹھیں گے تو سمجھو یہودی. اگر کوئی ماں کے ساتھ اٹھیں گے سمجھو عیسائی. کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ باپ کے ساتھ اٹھیں گے کہ ماں کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کی آیت آ گئی, یوم ندعو کل اناس بامامہم. نہ باپ کے ساتھ اٹھو گے نہ ماں کے ساتھ, میں ہر کسی خوش کے امام کے ساتھ اٹھوں. اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اب سوچ تو امام کو ساتھ اٹھنے کا انکار کر کے قرآن کا منکر نہیں. تو جب پھر بھی نہیں جی ماں کے ساتھ اٹھیں گے کیا؟ سبحان نہیں امام کے ساتھ. اب میں آپ کو ایک بات اگلی عرض کرتا ہوں, اس پہ آپ نے غصے نہیں ہونا. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اپنے ایمان اور علم کے مطابق عرض کروں. طالب علم ہوں, جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق ہے. جو بندہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ صحیح کرتا ہے, جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. سکھے کی والا ہاتھ نہیں باندھتا, صرف حافظ آباد والا بھی باندھتا, ملتان والا بھی باندھتا, سعودی عرب والا بھی باندھتا. اسے اس کے امام نے کہا ہے, جس نے ہاتھ کھولے اس سے نہ لڑ. اسے بھی اس کے امام نے کہا ہے, جس نے ہاتھ باندھے اس سے بھی نہ لڑ. اسے بھی اس کے امام نے کہا. اب یہ پتہ نہ کر کہ باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے, پتہ یہ کر امام کس کا ٹھیک ہے. حیدری, تو امام کا پتہ کر, جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک, جس کا امام ٹھیک اس کا روزہ ٹھیک, جس کا امام ٹھیک اس کی حج ٹھیک. کیونکہ قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے امام پر. تو شیعوں کو کافر کہہ سکتا ہے, شیعوں کے اماموں کو نہیں. تیری قسمت میں وہ امام ہیں جن کا ایمان بھی مشکوک ہے. جڑا نبی نو دال آ ونجے 300 کی اٹھنی 900 میں, وہ تو میں آکھے بس اتھے تو بدے جی کٹھے. ٹھیک ہے. سامعین گرامی قدر, قرآن مجید کی عزت کی قسم کھا کے کہتا, امام اچھا ہو برے پار چلے جاتے ہیں. امام ہوئے بھیڑا
بھی بھیڑا تو مرید ہی گئے آپ چٹی اللہ صاحب. ہاں مطلب قیامت والے دن علی کی ولایت کا منکر اندھا اٹھے گا. اے بھامے باہر لا ہوئے تھے بھامے اندھیرا لا. ادھر دنیا میں بے شک آنکھیں بھی ہوئی, قیامت میں اندھا ہوگا, کیونکہ انکار جو اس نے نور اول کی ولایت کر کیا, امیر کی ولایت کا جو انکار کیا. لہذا یاد رکھنا سامعین کرام, شیعہ کا طریقہ نماز قرآن پاک میں کیا موجود ہے؟ شیعوں کی نیت موجود, شیعوں کا وضو موجود, شیعوں کی نماز موجود. عقلاً نقلاً آیتاً قرآناً پیغمبر کی سنت سے. میں نے دھونا ہو جی اتنا حصہ کپڑے تھا تو کیڑا سیانا جی میں ان شروع ہو گیا. عقل دی گال نہیں بھی میں ان کر کے دھو لوں. یہ اصل میں مذہب کوئی نہیں, ضد ہے. ایک بندے نے آکھا بھی سجدے چکھا کھولنی چاہیے یا بند رکھنی چاہیے. ہو سکے شیعہ نو ویک ایک کھول دیں تو بند کر لے, جے اے بند کر دیں تو کھول. سامعین گرامی قدر, دین آسان ہے اگر بندے کی اماں شریف ہو. سمجھ آئیے میری, بڑا آسان. ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یادگار اسلاف قبلہ تقی قیامت صاحب رونق افروز مجلس ہو چکے. میں ان کی موجودگی میں اب زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا, لیکن ایک دعوت ضرور دینا چاہتا ہوں کہ موعظہ حسنہ کو کبھی نہ چھوڑ, حکمت کو کبھی نہ چھوڑ. آج تڑی کا زمانہ نہیں رہا, بڑے گندے دور میں ہم لوگ داخل ہو چکے. بیٹے کو باپ تڑی لگائے نا جی تو وہی سدھا ہو جاتا. دیکھیے ٹھیک ہے, اگر مذہب اپنا سچ ہے اسے سمجھانا چاہتے ہو پیار کے ساتھ سمجھا. اب باقی اگر کوئی بندہ اس بات پہ جوڑ جائے جی میں بندے شیعہ کرنے, اس تو بڑا چبل ہی کوئی. کئی بندے کھڑے ہوتے ہیں نا جی, وہ مجلس میں بھی کہتے ہیں میں اتنے بندے شیعہ کر رہا ہوں. بندے کی ضرورت ہی نہیں. 8ویں امام سے بندے نے کہا مولا میرا قرضہ اتار دے میں شیعہ ہو جاؤں گا. گیوز اینڈ ٹیکس, قرضہ میرا اتار دے جی میں شیعہ ہو جاؤں. امام نے بغیر پوچھے 2 تھیلی اس کی طرف کی, پورے اس کے قرضے والے پیسے تھے. امام نے پوچھے نہیں, توجہ ہے یا نہیں, امام نے اس کے حوالے کیے. فرمایا علی کا صدقہ لے جاؤ, شیعہ ہونے کے لالچ نہ دے, کیونکہ اللہ نے روز ازل سے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر فرما رکھی. اگر تیرا نام اس لسٹ میں ہے تو تو جا نہیں سکتا. اللہ نے تیرا نام ہی نہیں لکھا تو تو آ نہیں سکتا. اسی لیے میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا نام کیا ہے؟ کئی بندے سیانے نے سوچی بیٹھے کوئی نہیں نام. امام نے کوئی نام نہیں لکھا. فرمایا لوگوں کی جہالت, لوگ جاہل نہ ہوتے تو شیعہ ہوتے. سارے ایک بزرگ گئی تو کوئی آکھیا رہے جی تو بڑا سیانہ حکیم ہے. وہ پوچھتا ہے بھی مومن ہے؟ وہ کہتے ہیں مومن تو نہیں ہو سکے, پھر کب سیانہ ہے؟ سیانہ ہو گیا تو شیعہ ہو گیا. جعفری باش گر خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہ. قاضی سعید الرحمن علوی کو مخالف مناظر نے کہا قاضی صاحب 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. بندے گال نہیں کرتے بھی 1 منٹ واسطے, فرض کریں آپ شیعہ نہیں ہیں. قاضی صاحب کو غصہ چڑھ گیا. فرمایا اللہ تیرے پہ لعنت کرے, اسی 1 منٹ میں مر جاؤں سیدھا جہنم میں چلا جاؤں. نبی سلطان نے فرمایا یا علی اندہ و شیعتک ہم الفائزون, قیامت والے دن جو مذہب جنت میں جائے گا فرقہ ان کا شیعہ ہوگا, امام ان کا حیدر کرار.
کوثر پلائے، علی پل سے گزارے، علی جنت کے سرداروں، علی کے بیٹے، تیری یاریاں غیروں کے ساتھ. تو دو طرف ووٹ نہیں دے سکتا. جی پھر دسو نا جی بھی کیڑی نماز دی. جی میں اوہ یہ تو دسیندا بیٹھا جی، میں اگے نکل گیا جی پرا جی، اجر تو میں کھڑا تو وضو دیا جی. جی شیعوں کا وضو پاؤں سے شروع ہوتا، پاؤں تو وضو میں ہے ہی نہیں دھونا. توجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. جب تم اٹھو نماز کے لیے تو دھوو اپنے منہوں کو. کام دے تو شروع بھی ہوندے اور کونیوں کو ہاتھ تو وامسحوا برؤوسکم، مسح کر اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کر اپنے پاؤں کو ابھری ہوئی جگہوں جن کے روزمرہ کا نام شریعت اور نماز ہے. اس کے بعد نماز ہے، بات وہی ہوگی جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. بائے بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمد واجب قرار دی گئی، پھر دوسری کوئی صورت، بیچ میں اختلاف والی باتیں رہ جاتی ہیں. قنوت اور ہاتھ کھولیے کہ بنی جی. بھائی بھی پوری نماز میں ہاتھ باندھتے نہیں، رکوع میں کھولتے ہیں، سجدے میں کھولتے ہیں. ہمارے ملتان کا ایک بندہ تھا تو لڑ پڑا مجھ سے، کہا تم سی اے جو ہو نا، سی اے تم بدماشوں کی طرح نماز پڑھتے ہو. میں کہا جی او کی میں انہیں کہا اینج کھڑو جاندے اللہ تے ادب نال کھڑونا چاہیے، انکساری دینا. میں کہ زیادہ انکساری پھر اس میں ہے. اللہ کا فضل ہوا وہ بندہ آپ کے باپ کے جنازے پہ شیعہ ہو گیا. میں نے کہا جی زیادہ انکساری پھر یوں کر رہے ایک ایڑی انکساری، یہ ہوئی پھر انکساری. آخری ڈگری دے جا، اس کو بڑا کون ہے؟ اسی کے باپ کا قبلہ جی جنازہ تھا، قبر حسین سمجھ کے ہاتھ رکھ کے کہتے جنازہ تھا، اور جنازے اٹھنے سے پہلے بندہ شیعہ ہوا. اسے مولوی کو جا کے کہا مولوی یو میرا ابا کہاں جا رہے ہو؟ ابا کتھے جا رہے؟ اسے کہا اللہ میاں کے پاس. اسے کہا کمینے میں 2 منٹ جاؤں مجھے ادب سے لے کے جاتا ہے، وہ پکا پکا جا رہا ہے، اسے بدماشوں کی طرح ہاتھ کھول کے بول رہا رہ گیا. قنوت بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. کھڑا ہو جا بارگاہ رب العزت میں حالت قنوت کے اندر. ہم قنوت پڑھتے ہیں بطور مستحب، لیکن مستحب کی دلیل بھی آیت قرآن. انہوں نے کہا جی یہ غلطیاں تو ہیں جی، یہ فرق تو ہے ہی ہے، تسی اینج نہیں کرتے. میں نے پوچھا کہ یہ اس طرح کرنا نماز کے اندر ہے یا نماز کے بعد ہے؟ بھئی یہ وچے نماز دے یا باہر ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کیا وچے. میں کہ بالکل ٹھیک. بھئی باہر ہو گئے پھر تو جھگڑا ہی نہ رہا نا جی. وہ دے نزدیک نماز ہے اے بھی کہ میں کہ نیت کے کیتی ابھی منہ طرف قبلِ شریف دے. 2 منٹ میں تو نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا، بندوں سے کیا ہوا وعدہ کیسے نبھایا؟ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، اور موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. آل محمد تمہیں ہمیشہ سلامت رکھیں. مذہب اہل بیت کائنات کے کسی ملہ سے قیامت تک اس لیے نہیں مٹ سکتا کہ اس کا بادبان بن گئی ہے چادر زینب، اس کا نا خدا بن گیا ہے ابی الفضل العباس. یہ دین سلامت رہے گا. میں پھر عرض کرتا ہوں کشتی ہے
دین محمد کو ڈبو سکتا ہے؟ مذہب شیعہ جو لکھ گیا ہے وہ جکی سرور کوٹی، وہ مذہب شیعہ. کیا بات ہے تیرے نوحوں کی. بندے مر جاتے ہیں لیکن زندہ رہ جاتا ہے جو حسین کے لیے کچھ کر کے جائے، رہتی دنیا تک سلامت رہے گا. فرماتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو. سارا نوحہ آپ نے سنا ہوا ہے. میں اپنے مقصد کا شعر پڑھتا ہوں. وہ زہرا کی شرمیلی بیٹی، موت سے نہ گھبرانے والی، پہلی بار لٹا کر چادر گھر سے باہر آنے والی. اللہ اکبر، اللہ. یقیناً ان کا روح موجود ہوگا. پہلی بار لٹا کر چادر گھر سے باہر. قبلہ قیامت صاحب شعر سنائے. فرمانے نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو. اس اگلے مصرے پہ اللہ کی کائنات قربان کر دو نا جی. یہ مصرع بڑا ہے مصرع، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا. پہلی بار لٹا کر چادر گھر سے باہر آنے والی. فرماتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو. کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والا؟ کون ہے بیڑا پار لگا کر، لفظ سمجھنا، کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی. بچپن میں مجھ سے سنتا تھا آپ حضرات بھی، ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے علی کی بیٹی ایک دفعہ رہا ہو کے شام سے چلی گئی تھی، پھر روزہ شام میں کیوں ہے؟ زوار صاحب، امام حسین کا بڑا کرم ہے میرے بھائی، زوار پر نام ہی زوار پڑ گیا. ماں باپ کا رکھا ہوا نام لیاقت ہے، لوگ کھنو کے نام سے پکارتے. حسین کی ماں نے زوار نام پسند کیے. اور عزت ہے میرے بھائی کو. میں حاج صاحب یہ فکرہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں 16 دفعہ کا سجدہ گزار ہوں. اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک بہن اور بھائی کی نگری اپنی آنکھوں سے نہ جائے. اللہ ساروں کو لے جائے. اور بالخصوص میری دعا ہے زندگی میں ایک دفعہ صحیح اللہ کرے چہلم حسین کا بی بی زینب کے پاس کرو. میں جب گیا تھا قبلہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے امیر باپ کی بیٹی غریب بھائی کا چہلم کر رہی. ایک کا ایک جملہ پڑھوں گا. قبلہ کعبہ کو منبر دے رہا ہوں. عزادارانی محمد لوگ کیوں آئی دوبارہ شام؟ 1:70 میں نے پڑھ دی. 1:70 تو نے توجہ سے سن لی، تمہاری میری عبادت ہو. دیکھ یہ سوال ایک عزادار نے کیا تھا بی بی زینب عالیہ سے. اس عزادار کا نام ہے امیر تیمور، جسے خواب میں امام حسین نے تعزیہ بنانے کی تعلیم دی. سب سے پہلا تعزیہ دار امیر تیمور بادشاہ ہے. 1 لاکھ کی فوج لے کے جاتا تھا اور شام میں سجدے کر کے چلتا تھا. اس نے زری پہ ماتھا رکھ کے پوچھا عالیہ رہائی مل جو گئی تھی بقیہ میں اماں کے پاس جگہ نہیں ملی، اللہ تیری ہائے قبول کرے. حسین کی ماں ہائے کہنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. غریب کے غم میں اتنا حسین جلدی راضی ہو جاتا ہے، رونے والوں جیسی شکل بھی بنا دو راضی ہو جاتا ہے. اتنا کریم ہے حسین ابن علی، خالی تیری شکل بن جائے رونے والوں جیسی، پتہ چلے تیرے دل میں درد ہے تیرے چہرے پہ ظاہر ہو جائے، حسین تو راضی ہو جاتا ہے. بی بی رہائی مل جو گئی تھی پھر دوبارہ کیوں آئی شام میں؟ عالم خواب میں بی بی نے فرمایا تیمور تجھے یہ یاد رہا کہ مجھے رہائی مل گئی تھی، تو یہ بھول گیا کہ حسین نے سکینہ کو میرے حوالے دیا. میں شام دوبارہ سکینہ کی خاطر آ گئی. سکینہ نہ گھبرا، زینب تیرے پاس دوبارہ آ گئی. بس یا عالم اللہ